السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم سر سید کے اخلاق کے تیسرے سیشن میں ہیں۔ تو گزشتہ 2 سیشن میں ہم جان چکے ہیں کہ سر سید کے اخلاق کیا تھے۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے اس مضمون کے ذریعے ہمیں یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم سر سید کو ایک شریف آدمی پاتے ہیں اور ان کے دل و دماغ یکساں ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ ایک راست باز انسان ہیں۔ وطن سے ان کی خاص محبت ہے اور خاص کر دہلی سے۔ تو دہلی کے اجڑنے پر افسوس بھی کرتے ہیں اور اپنے دوست احباب کو بھی بہت یاد کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں گے کہ سر سید میں بے تعصبی کا مطلب ہے یعنی اختلاف نہ کرنا، چیزوں میں اختلاف نہ کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ بے تعصبی۔ تو مذہب میں اختلاف نہیں کیا کرتے تھے سر سید۔ سر سید کی مذہبی زندگی میں 2 ایسی متضاد خاصیتیں پائی جاتی ہیں جو ایک مذہبی آدمی میں بہت ہی کم جمع ہوتی ہیں۔ حالانکہ اسلامی حمیت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، باوجود اس کے مذہبی تعصبات سے وہ بالکل پاک تھے۔ اسلام کی وہ بہت بڑھ چڑھ کر حمایت کرتے تھے، روزہ نماز پابندی سے کرنا، لیکن کیا ہے دوسرے مذہبوں سے بھی انہیں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ مطلب دوسرے مذہب کے لوگوں سے بھی انہیں کوئی نفرت وغیرہ نہیں تھی۔ وہ قومی اتحاد، مذہبی اتحاد میں یقین رکھتے تھے۔ بحیثیت ایک جج ہونے کے ہر مذہب و ملت کے لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ یکساں اور غیر جانبدارانہ رہا۔ تو ایک جج کا کام کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ سنانا۔ تو ہمیشہ سچ پر قائم رہتے تھے اور سچے فیصلے سنایا کرتے تھے، خواہ وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو۔ کبھی انہوں نے تعصب جیسی چیز کو نہیں برتا۔ یہی حال ان کے سوشل معاملات میں بھی تھا اور یہی رنگ مذہبی جھگڑوں کے متعلق تھا جو سنی شیعہ مخلد اور ہندو مسلمان میں ہمیشہ پیش آتے ہیں۔ تو سوشل معاملات یعنی سماج میں اٹھنا بیٹھنا وغیرہ ہر جگہ وہ ایک ہی طرح سے رہتے تھے۔ مطلب محفل میں ایک بات کہنا اور گھر پہ ایک بات کہنا، یہ عادت نہیں تھی سر سید احمد خان کی۔ تو مذہبی جھگڑوں میں مطلب جیسے سنی شیعہ وغیرہ، تو یہ اختلاف کو بھی سر سید پسند نہیں کرتے تھے۔ اور سر سید نے انجمن پنجاب کے ایڈریس کے جواب میں جو الفاظ کہے تھے وہ یہ ہیں: میری تمام آرزو یہ ہے کہ بلا لحاظ قوم و مذہب تمام انسان آپس میں ایک دوسرے کی بھلائی پر متفق ہوں۔ مذہب سب کا بے شک علیحدہ ہے، مگر اس کے لحاظ سے آپس میں کوئی دشمنی کی وجہ نہیں ہے۔ مذہب الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں مذہب چاہے کوئی بھی ہو، لیکن کیا ہے بلا لحاظ قوم و مذہب کے تمام انسان آپس میں ایک دوسرے کی بھلائی کیا کریں۔ یہاں پر سر سید احمد خان نے ایک مثال بھی دی ہے۔ فرض کرو کہ دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے موجود ہیں، تو ان میں سے کوئی کسی کھانے کو پسند کرتا ہے اور کوئی کسی کو۔ اگر اس اختلاف طباع کی وجہ سے اس دسترخوان پر بیٹھنے والوں کو باہم کچھ رنج نہیں ہوتا، تو کیا ہے لوگوں کو بھی مطلب دنیا میں مختلف مذہب کے لوگ جو رہتے ہیں تو ان کو بھی ایک ساتھ رہنے میں کوئی رنج نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے، وہاں مختلف قسم کے کھانے ہیں، کسی کو کچھ پسند ہے اور کسی کو کچھ پسند نہیں ہے، اس کے باوجود کیا ہے سب لوگ ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کر اپنی پسند کا کھانا کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح کیا ہے دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں، تو سب کیا ہے اپنے اپنے ایمان پر، اپنے اپنے مذہب کے پابند رہیں گے، بلکہ دوسرے مذہبوں سے بھی انہیں کوئی نفرت یا انکار نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ سر سید ہمیشہ پبلک جلسوں میں جہاں ہندو مسلمان جمع ہوتے تھے، دونوں قوموں کا اتحاد و اتفاق اور ایک دوسرے کی خیر خواہی و خیر اندیشی کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ پبلک جلسوں میں اکثر انہیں اسپیچز دینے کا موقع ملتا تھا، تو جہاں کہیں بھی ہندو مسلمان دونوں جمع ہو جائیں تو دونوں کے اتحاد کی وہ اکثر نصیحتیں کیا کرتے تھے۔
اپنی ایک اسپیچ میں سر سید کہتے ہیں، ہندوستان میں خدا کے فضل سے دونوں قومیں اس طرح آباد ہیں کہ ایک کا گھر دوسرے سے ملا ہے، ایک کی دیوار کا سایہ دوسرے کے گھر میں پڑتا ہے، ایک آب و ہوا میں دونوں شریک ہیں، ایک دریا کا پانی پیتے ہیں، ایک دوسرے سے ملے بغیر چارہ نہیں۔ ان دونوں کو علیحدہ رکھنا دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو پانی کہیں اور سے نہیں آتا، مطلب ہندوؤں کے لیے الگ نہیں، مسلمانوں کے لیے الگ نہیں، ہوا الگ نہیں آتی، تو سب چیز کیا ہے، سب کے لیے ایک ہی ہے۔ تو ایسے میں کیا ہے، اختلاف کرنا ٹھیک نہیں ہے، ایسا کہہ رہے تھے۔ آگے چل کر انہوں نے کہا کہ قوم کا لفظ ملک کے باشندوں پر بولا جاتا ہے۔ ملک کے باشندے مطلب نیشن کا مطلب ہے تمام لوگ، جتنے بھی لوگ اس ہندوستان میں رہتے ہیں، گو ان میں بعض خصوصیتیں بھی ہوتی ہیں۔ اے ہندو مسلمانوں، کیا تم ہندوستان کے سوا کسی اور ملک کے رہنے والے ہو؟ کیا اسی زمین پر تم دونوں نہیں بستے؟ کیا اسی میں تم دفن نہیں ہوتے یا اسی زمین کے گھاٹ پر جلائے نہیں جاتے؟ اسی پر مرتے، اسی پر جیتے ہو؟ تم یاد رکھو کہ ہندوستان ایک مذہبی لفظ ہے، ورنہ ہندو، مسلمان اور عیسائی بھی جو اس ملک میں رہتے ہیں، اس اعتبار سے سب ایک ہی قوم ہیں۔ ایک اور موقع پر سر سید نے تقریر کی، میرے نزدیک یہ امر چندہ لحاظ کے قابل نہیں ہے کہ ان کا ہندو اور مسلمانوں کا مطلب مذہبی عقیدہ کیا ہے۔ دونوں قوموں کی جو ہندوستان میں آباد ہیں، ایک لفظ سے تعبیر کرتا ہوں کہ ہندو، مطلب ہندوستان سے تعلق رکھنے کا مطلب کیا ہے، ان کے نظر میں ہندو ہے، یعنی ہندوستان کی رہنے والی قوم۔ ایک اور اسپیچ میں ان کے یہ الفاظ تھے، اب ہندوستان ہی ہم دونوں کا وطن ہے، ہندوستان کی ہوا سے ہم دونوں جیتے ہیں۔ دونوں کا مطلب یہاں ہندو اور مسلمان گنگا جمنا کا پانی پیتے ہیں، ہندوستان ہی کی زمین کی پیداوار ہم دونوں کھاتے ہیں، مرنے میں جینے میں دونوں کا ساتھ ہے، ہندوستان میں رہتے رہتے دونوں کا خون بدل گیا، دونوں کی رنگتیں یکسی ہو گئیں، مسلمانوں نے ہندوؤں کی سینکڑوں رسمیں اختیار کر لیں، ہندوؤں نے مسلمانوں کی عادتیں لے لیں، یہاں تک کہ ہم دونوں آپس میں یوں ملے کہ ہم دونوں نے مل کر ایک نئی زبان اردو پیدا کر لی، جو ہماری زبان تھی نہ ان کی۔ تو اردو کیا ہے، خالص ہندوستانی زبان ہے، نہ ہندوؤں کی ہے نہ مسلمانوں کی، بلکہ یہ ہندوستان کی زبان ہے۔ اے میرے دوستوں، میں نے بارہا کہا ہے اور پھر کہتا ہوں کہ ہندوستان ایک دلہن کی مانند ہے، ایک سجی سواری دلہن کی مانند ہے، تو جس کی خوبصورت اور رسیلی دو آنکھیں، تو ہر انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں اور خاص کر یہاں دلہن کی دو آنکھیں، سر سید نے ہندوستان کو دلہن کہا ہے اور اس کی دو خوبصورت رسیلی آنکھیں ہیں، تو ان آنکھوں میں سے ایک آنکھ ہندو ہے اور تو دوسری مسلمان۔ اگر وہ دونوں آپس میں نفاق رکھیں، مطلب دشمنی رکھیں، تو کیا ہوگا، یہ پیاری سی دلہن بھینگی ہو جاوے گی، یا ایک دوسرے کو برباد کریں گے تو کانڑی بن جاوے گی، مطلب ایک آنکھ اس کی کیا ہوگی، معذور ہو جائے گی۔ بس اے ہندوستان کے رہنے والے مسلمان، اب تم کو اختیار ہے کہ چاہو اس دلہن کو بھینگا بناؤ، چاہو کانڑا۔ تو اس طرح کیا ہے، سر سید احمد خان اپنے وطن کے ہندو مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپس میں اتحاد رکھو اور اپنے اس پیارے سے وطن ہندوستان کو کسی بھی قسم کا عیب نہ دو، کیونکہ یہاں ہندو مسلمانوں کے درمیان اختلاف کرنے سے کیا ہوگا، جیسے دلہن کانڑی ہو جائے تو خوبصورت نہیں لگے گی نا، اسی طرح ہندوستان کا بھی حال ہوگا۔ تو اسی پر یہ سیشن ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو سر سید کے اخلاق سمجھ میں آ گئے ہوں۔ اللہ حافظ۔